بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز، میں ہوں عامل محمد زبیر۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے آل سوشل میڈیا کانٹیکٹس میں شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، صدقہ کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ رب العالمین کہ اس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل سے آپ کو ہر پوائنٹ پہ، ہر ٹاپک پہ، ہر موضوع پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ صدقہ اپنی جان کا۔ ویسے تو ہم لوگ جب کسی بیماری، مشکل، پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت صدقات بھی دیے جاتے ہیں، نیازیں بھی بانٹی جاتی ہیں، خیراتیں بھی دی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز یہاں پہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدقے کی ضرورت صرف اس ٹائم پہ نہیں ہے جب آپ کسی مشکل میں، کسی بیماری میں آ جائیں، کسی پریشانی کے گرفت میں آپ آ جائیں۔ صدقے کی ضرورت صرف اس ٹائم پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائم، کچھ لمحات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن ٹائموں پہ، جس وقت پہ، جن لمحات میں اگر صدقہ کیا جائے، اگر صدقہ دیا جائے تو وہ اس صدقے سے بہتر ثابت ہوتا ہے جو ہم بیماری، مشکل، پریشانی کی صورت میں دیتے ہیں، اس سے بھی بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ ایک بندہ اپنے محافظ کا، اپنے دفاع کا انتظام کرتا ہے کسی مشکل میں آنے سے پہلے، تو اس نے اگر پہلے انتظام کر لیا تو اس کے اوپر اگر وہ مشکل، وہ پریشانی آئے گی بھی تو اس کا مقابلہ وہ آسانی سے کر سکے گا، اور وہ مشکل، وہ پریشانی اس کے اوپر اتنی حاوی نہیں ہوگی۔ اس کی نسبت جو بندہ مشکل، پریشانی آنے کے بعد ہاتھ پاؤں مارنے شروع کرے گا، اس کی انرجی بھی زیادہ ویسٹ ہوگی، اس کی جو ذہنی اذیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کو اس مشکل کے اوپر قابو پانے میں ٹائم بھی زیادہ لگے گا اس کی نسبت جس نے انتظامات پہلے کیے ہوں گے۔ اب اپنی جان کا صدقہ، میں آپ کو قطعاً اس بات سے منع نہیں کر رہا، خدا نخواستہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بیماری، مشکل، پریشانی میں صدقہ نہ دیں، بالکل دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہیں زندگی میں، کچھ موقع زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ صدقہ ضرور دینا چاہیے، بلکہ جو بیماری، مشکل میں دیا جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے اس طرح سے دیا ہوا صدقہ۔ اپنی جان کا صدقہ، پہلے نیت سماعت فرما لیجئے۔ نیت صدقے کی اس طرح سے ہوگی
کہ دیتا ہوں یا دیتی ہوں صدقہ میں اپنی جان کا، قربتاً الی اللہ۔ صدقہ دینے سے پہلے اس نیت کو، جس طرح نماز کی نیت کی جاتی ہے، اس نیت کو کم از کم 7 مرتبہ جو ہے وہ دہرایا جائے، جو ہے وہ جس طرح سے ہم نماز کی نیت کو دہراتے ہیں۔ بہت اونچی آواز میں پڑھنے کی، کسی کو سنانے کی، کسی کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، کوئی چیز کسی کو لے کے دینی ہے جو وہ آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اس وقت یہ نیت کر کے تو اس کے بعد یہ صدقہ دیں گے۔ جب آپ صدقہ دیں گے اپنی جان کا، تو اس میں آپ کی صحت سلامتی، آپ کی تندرستی اور آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے بہت سارے معاملات کے لیے یہی صدقہ کافی ہے۔ اور جان کا صدقہ خاص طور پہ جب آپ کی پہلی کمائی آتی ہے، جب آپ خود کمانا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت یہ صدقہ بہت ضروری ہے۔ یہ صدقہ کر دیا کریں، آپ اپنے آنے والے معاملات میں آسانی کے لیے یہ صدقہ کر دیا کریں پہلی کمائی پہ۔ جان کا صدقہ جان سے ہوتا ہے۔ حسب توفیق آپ کوئی جو ہے وہ مرغا مرغی جن کی اچھی پوزیشن ہے، جو زیادہ جو ہے وہ وسائل رکھتے ہیں، وہ بکرے کا صدقہ دیں۔ اور انڈے والی جو کنڈیشن ہے وہ اس میں آخری کنڈیشن ہے، یعنی کہ جو بالکل نہیں افورڈ کر سکتے وہ دیں۔ اب کوئی بندہ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں انڈے کا صدقہ دوں گا، تو وہ اس کی جہالت ہے، وہ اس کی کم عقلی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صدقہ حسب توفیق دیں، تو وہ حسب توفیق کا مطلب لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ خانہ پوری کرنی ہے، کسائی کے پاس جائیں گے تو ایسے عجیب سا منہ بنا کے کہیں گے یہ جی 100 روپے کا یا 50 روپے کا گوشت دے دو، یار صدقہ ہی دینا ہے۔ اور وہی بندہ جب اپنے گھر کے پکانے کے لیے، گھر میں کھانے کے لیے لے گا، تو اس طریقے سے سر کھائے گا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ لے گا، جس طرح سے اپنے لیے لیتے ہیں، جس طرح سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے، اسی محبت سے، اسی لگن سے، اسی چاہت سے صدقہ دیا کریں۔ صدقہ دینے کے لیے بہت بہت ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پوری محبت سے دیں، اس کو خانہ پوری نہ کریں۔ اپنی توفیق کے مطابق کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ لوگ جان بوجھ کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر اور جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے قرض لے کے دینا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ بچوں کی روٹی بند کر کے دینا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اپنی توفیق کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر اور جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکو اتنا ضرور دو۔ مثال یہ ہے کہ جو بندہ 1.5-2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کو اگر بطور صدقہ سال میں یا کسی مہینے میں، ریگولر تو کوئی بھی نہیں دیتا، اتنے اچھے تو نہیں ہوتے ہم لوگ، تو اس کو اگر سال میں 1-2-3 مرتبہ بکرے کا صدقہ دینا پڑے تو اس کو اس بات پہ موت نہیں پڑنی چاہیے، اس کی کیپیسٹی ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اگر کوئی سرکاری آفیسر ہے، وہ کوئی 16-17 گریڈ کا اگر وہ آفیسر ہے، تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں صدقہ دوں گا صرف انڈے کا، تو اس کو تو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اپنی توفیق کے مطابق بہتر سے بہتر دو اور زیادہ سے زیادہ دو۔ پہلی کمائی کی صورت میں
جان کا صدقہ ضرور دیا کرو، دینا بہت ضروری ہے۔ دوسرا موقع، جب بھی آپ کسی سلسلے میں کوئی بڑا لین دین کر رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، کوئی مکان یا دکان، کوئی ایسی چیز لی ہے، خریدی ہے کوئی ایسی چیز، اس صورت میں بھی جان کا صدقہ اپنی ضرور دیا کرو۔ بیماری کا یا مشکل کا، پریشانی کا انتظار نہیں کرنا، ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس ٹائم میں بھی جان کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں آپ کو ایک چیف گیسٹ کی حیثیت حاصل ہو رہی ہے، خاص طور پہ خاندانی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو جان کا صدقہ اس صورت میں دینا بھی بہت لازمی ہے۔ نمبر 4، آپ کوئی بے شک جاب کرتے ہیں، آپ کی پرموشن ہو رہی ہے، آپ کی ترقی ہو رہی ہے، تو پھر بھی اپنی جان کا صدقہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 5، آپ آؤٹ آف کنٹری، ملک سے باہر کا آپ نے سفر کرنا ہے، اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں یا باہر سے واپس اپنے ملک آ رہے ہیں، اس کنڈیشن میں بھی جان کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، جب آپ کی شادی ہو رہی ہے تو شادی کے قریب قریب جو ہے وہ اگر جب 2 4 5 دن رہتے ہیں، 7 دن کے اندر اندر اپنی جان کا صدقہ اگر آپ دیں گے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے آپ بچ جائیں گے، لوگوں کی بری نظروں سے بچ جائیں گے، جادو ٹونے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوتا، بہت ساری بندشیں نکاح کے اندر کی جاتی ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے، جن کے علاج کے لیے بعد میں وقت بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی صحیح علاج کرنے والا نہ ملے پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو شادی سے پہلے بھی اپنی جان کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو کوئی بڑی خوشی مل رہی ہے، آپ کا بزنس ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، فائنینشلی طور پہ پیسے کے حوالے سے آپ کو کوئی کامیابی ایسی مل رہی ہے، یا آپ کا کوئی جو ہے وہ کوئی انعام نکل آیا ہے، کوئی پرائز بونڈ نکل آیا ہے، اس صورت میں بھی اپنی جان کا صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، جو لوگ کورٹ کچہری کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے کوئی مقدمات چل رہے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے، اگر آپ حق پہ ہیں تو اس کے فیصلے کا انتظار نہ کریں، جب توفیق ہو، جب حیثیت ہے، جب کیپیسٹی رکھتے ہو، تب ہی اپنی جان کا صدقہ ضرور دو، لازمی دو۔ آپ اگر حق پہ ہو تو آپ کے اس معاملے میں، آپ کے اس مقدمے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی، آپ کے حق میں اس کے ہونے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کنڈیشن میں یہ صدقہ دینا بہت اہم ہے، بہت لازمی ہے۔ آپ اگر رشوت دے کے تو وہ سفارشیں ڈلوانے سے بہتر ہے کہ حق حلال کی کمائی سے اپنی جان کا صدقہ دو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مقدمے میں، آپ کو اس مسئلے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ حق میں ہیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ خاص طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے جن لوگوں کے کوئی بھی معاملات ہیں، وہ کورٹ کچہری سے جڑے معاملات ہیں یا خاندانی طور پہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے، خاص طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے، وہ لوگ اپنی جان کا صدقہ ضرور دیا کریں۔ اگر آپ کوئی برے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں گوشت دیکھ رہے ہیں، خواب میں خدا نخواستہ کوئی لڑائی جھگڑے والی صورتحال دیکھ رہے ہیں، خواب میں آپ جو ہے وہ
خونخوار جانور دیکھ رہے ہیں، کتا، شیر، سانپ، اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی جان کا بھی صدقہ دینا ہے، اپنے خواب کا بھی صدقہ دینا ہے۔ نیت اس کی کس طرح سے ہوگی کہ میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں صدقہ اپنی جان کا اور اس خواب کا، قربتاً اللہ، اس طریقے سے صدقہ دو۔ اگر برے خواب دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہو، تو پھر بھی یہ صدقہ دینا بہت بہت ضروری ہے۔ تو یہ کچھ خاص پوائنٹ ہیں جن کے اوپر صدقہ خوشی میں بھی صدقہ دینا چاہیے، اپنی جان کا صدقہ دینا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی سختی کا انتظار نہیں کرنا۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی آئے، میری زندگی میں کوئی مشکل آئے۔ تو اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے۔ یہ خواب کے حوالے سے جو چیز میں نے بتائی یہ بھی بہت اہم ہے۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی بھی ہے تو اس صدقے سے انشاءاللہ تعالی ٹل جائے گی۔ اس کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ سے خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ نقصان اس طرح سے ہو کہ کانچ ٹوٹ رہا ہے آپ کے ہاتھ سے، کانچ، کوئی بڑا کانچ، گلاس، کپ، یا اس سے کوئی بڑی چیز، یعنی کہ 2 3 4 مرتبہ اس طرح کا اتفاق ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اس طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی کسی مصیبت کے، کسی پریشانی کے، کسی مشکل کے آنے کی وارننگ ہے۔ اپنی جان کا صدقہ ضرور اور ضرور دیجیے۔ کوئی بھی ایسی ریزن بنتی ہے جس سے آپ کے کپڑے بہت زیادہ پھٹ رہے ہیں، اچانک سے کپڑوں کا پھٹنا، یا پھر آپ کا آتے جاتے آپ کی آستین کا دروازے میں پھنس جانا، بہت اہم پوائنٹ ہے، کبھی اگنور نہ کرنا۔ یہ اگر آستین والا معاملہ ہو، ایک سے زیادہ بار ہو رہا ہے، آتے جاتے دروازے میں پھنس رہی ہے، تو کوشش یہ کرو کہ اس دن کے آپ اپنے باہر کے کام جو ہے وہ ان کو ملتوی کر دو اور اپنی جان کا صدقہ ضرور دو، جتنی جلدی ہو سکے دو۔ ہو سکتا ہے کل کو میرے اوپر کوئی اعتراض لگانے کی کوشش کرے۔ یہ انفارمیشن چند دن پہلے جو ہے وہ شہزاد علی غازی صاحب نے بھی شیئر کی تھی، قابل احترام ہے، سید ہیں وہ، اور ہر سید جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ الحمدللہ دل سے، دل و جان سے قابل احترام مانتے ہیں۔ اور جو ہے میرے پوائنٹ سے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، میرے پوائنٹس میں یہ چیز میچ کر گئی تو میں نے بتا دیا، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کو کاپی کروں، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یا کسی اور ریزن سے بھی آپ کے کپڑے اگر بہت زیادہ پھٹ رہے ہیں تو یہ بھی وارننگ ہے کسی مشکل کے آنے کی۔ آپ کی استعمال کی چیزیں اگر غائب ہو رہی ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کے کوئی انڈر گارمنٹس، آپ کی کنگھی، آپ کا ہیئر برش، یا کوئی بھی آپ کے استعمال کی چیز، آپ کا جوتا، یہ چیزیں اگر غائب ہو رہی ہیں، آپ کی کوئی رنگ ہے، انگوٹھی ہے، آپ کی گھڑی ہے، تو یہ بھی وارننگ دے رہی ہے کسی مشکل کی۔ ایک آدھی بار کسی چیز کا غائب ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ کوئی چوری ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اگر بار بار یہ کام ہو رہا ہے اور وہ چیز مل بھی نہیں رہی، بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لاک میں رکھی ہوئی ہے، چابی کسی اور کے پاس نہیں ہے، لاک کھلا نہیں ہے، اور کوئی چیز وہاں سے غائب نہیں ہوئی لیکن وہ چیز غائب ہو رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات، یہ بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے کسی مشکل کی،
और जब इस तरह के ये तमाम जो 8 9 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए। इन पॉइंट्स में से किसी के साथ अगर कोई भी सूरत हाल पेश आती है, बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी जान का सदका हस्बे तौफीक दें और आने वाली मुसीबत से, आने वाली मुश्किल से बच जाएं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी मुश्किल में आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपने उससे निकलने के लिए पैसा लगाना है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, भागोगे, आमिलों के पास जाना पड़ेगा, भागोगे, पैसा भी ज़्यादा ज़ाया होगा, वक़्त भी ज़्यादा ज़ाया होगा और ज़हनी अज़ियत भी ज़्यादा होगी। बेहतर ये है कि अगर ये अलामतें फ़ील कर रहे हो, ये अलामतें देख रहे हो, तो वक़्त ज़ाया ना करो। जितनी तौफीक है, जो कर सकते हो, अपनी जान का सदका ज़रूर दो। इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से मज़ीद 2 3 4 टॉपिक्स हैं सदक़े के हवाले से जो अहम है, वो भी हम आने वाले दिनों में उसको भी कवर कर रहे हैं जल्दी। तो शाहिदा अंजुम हमारी बहन है जिनका दोबारा सवाल आया था, आपके मैसेज के रिप्लाई में मैंने जो है वो डिटेल आपको सेंड कर दी थी। आपने कहा वीडियो बनाए हमल के सदक़ात के हवाले से। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये कल या परसों इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में बना रहा हूँ। तो अल्लाह पाक खैर रखे सबके लिए, मेरा मालिक जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं इनको समझिएगा और इनको और दोस्तों अजीज़ों में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो है वो शेयर कीजिएगा। अपना, अपने इर्द गिर्द वालों का, दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आप उनके किसी काम आ सकते हैं, अगर आप उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो इस चीज़ में बिल्कुल देर ना करें। और जाते जाते एक और बात याद आ गई कि जो लोग कहते हैं कि जी सदका बता कर देना चाहिए, गलत कहते हैं, ये कोई लाज़मी नहीं है। और सदका देने से पहले जिसको देना है उसको पूछ लो, हाँ ये चीज़ भी लाज़मी नहीं है। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपकी नीयत को अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। सदक़े की जो आपको नीयत बताई है, आपने वो नीयत करनी है और नीयत करने के बाद आप जिसके काम आ सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, जिसको आप इसका हकदार समझते हैं, उसको ज़रूर दें। दिखावा करने की, बताने की, जताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।